وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے بلائیں، اس کے ناموں کے ذریعے سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی صفت، ایک اللہ تعالیٰ کا نام الرب ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب ہے پالنے والا، انسانوں کی اصلاح کرنے والا، ان کے احوال پر مکمل تصرف رکھنے والا، دوسرا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ یہ دونوں مطلب ہی درست ہیں، اور قرآن کریم کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والے بھی ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ، اور اللہ تعالیٰ مربی بھی ہیں، اہل ایمان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ پالنے والے بھی ہیں، الرب کا یہ مطلب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت کرنے والے بھی ہیں، یہ مطلب بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ دونوں مطالب بیان ہوئے ہیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب میں تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، یعنی وہ میری تربیت کرنے والا بھی ہے اور مجھے پالنے والا بھی ہے۔ یہ بڑا جلیل القدر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی اکثر دعائیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو انہوں نے کہا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے پروردگار مجھے بہترین جگہ پر اتارنا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو وہ بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے قبول فرمائیں۔ آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اظہار تشکر دیکھیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق عطا کیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، ونعمل صالحا ترضاہ، اور پروردگار مجھے اچھے اعمال، ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند ہیں۔ سیدنا زکریا کی دعا دیکھیں وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب پالنے والے مجھے بہترین پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ربی قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگار تو نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت بھی سکھائی ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، دنیا آخرت میں میرا مولا اور دوست بھی تو ہے، تو تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ تو یہ ربی کے ساتھ دعا ہے۔ سیدنا موسیٰ کی دعا بھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو تو نے اتارا ہے میرے لیے میں اس کا محتاج ہوں، تو یہ ربی کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، صحیح مسلم میں ہے، تو وہ سوکھ کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ فی الدنیا، اے اللہ جو تو سزا مجھے میرے گناہوں کی آخرت میں دے گا تو میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آخرت میں برداشت کر سکوں، تو مجھے وہ سزا دنیا میں ہی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیسی تو بات کر رہا ہے، یہ تعجب کے لیے فرمایا۔ اگر اللہ آپ کو پکڑے تو آپ دنیا میں بھی اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ربنا کے جو الفاظ ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام انہی کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، انہی الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبر آلود ہوتے ہیں، اس کے سر میں کنگھی نہیں ہوتی، اجڑا پجڑا، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے کرے یا ربی کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اللہ اس کی دعا پھر بھی رد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا،
غذا اور لباس حرام کا، تو اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر اس نے ربی ربی کے الفاظ حلال کھاتے ہوئے کہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس اسم کی صحیح معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔